الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قصیدہ بردہ شریف یہ دوسرا مرکزی شعر ہے۔ یہ پورا قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و صفت میں لکھی گئی ہے، اور پتہ نہیں علامہ بصیری رحمہ اللہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی کہ یہ 200 سے اوپر اشعار، نعتیہ کلام، قصیدہ لکھ ڈالا۔ سبحان اللہ، ہر شعر پہ اگر ہم معانی کا تصور کر کے اور گہرائی میں جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واللہ ٹپک رہی ہے ہر شعر سے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو کبھی کبھی یہ پورا قصیدہ مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے ڈوبی ہوئی جذبے میں یہ پڑھے، اس کی معانی کا تصور کرے، اور اگر اس کو معمول بنا دیا تو میں نے قصیدہ بردہ شریف کے ہر روز پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، وہ مشائخ ان کی زندگی میں وہ برکات وہ انوارات بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بے شمار برکات اس قصیدہ مبارکہ کے ہیں۔ علماء اور مشائخ نے اس قصیدہ مبارکہ کے ہر شعر کی ایک عجیب و غریب برکات اور فضائل بیان کی ہیں۔ تو یہ چند مرکزی اشعار ہے، یہ ہمارا دوسرا درس ہے اور یہ دوسرا مرکزی شعر ہے۔ آج ہم صرف اس شعر کے متعلق اور اس کے عملیات اور اس کے ورد کے متعلق انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ سبحان اللہ، ذرا اس کی ترجمہ پہ غور کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین، دونوں جہانوں کے اور انس اور جن کے سردار، والفریقین من عرب ومن عجم، اور دو فریق عرب اور عجم کے سردار ہیں۔ اس شعر مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح اور صفت بیان کی گئی ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس کو اگر جذبے اور محبت سے سرشار ہو کہ آپ اس کو پڑھیں گے، میں 100% گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اور یہ الحمدللہ میرے تجربے میں ہے، اگر اس شعر کو کسی بھی شب جمعہ میں شروع کیا جائے اور روزانہ 313 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اور محبت میں ڈوب کے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے جذبات میں ڈوب کے اس کو اگر آپ پڑھیں گے
اور شروع کریں گے تو ماشاءاللہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی، صلحاء کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑی دولت آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑا خزانہ ایک عاشق رسول کے لیے اور کیا ہونا چاہیے جب اس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے متعلق آیا ہے کہ جب عمر آخری ایام عمر کی شروع ہو گئے اور پتہ چلا کہ بس اب موت قریب آنے والی ہے، تو حضرت ہندوستان سے ارادہ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے کہ موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے، کیونکہ حدیث پاک ہے من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت فیہا، جس کی استطاعت ہو، جس کے بس میں ہو اور وہ جا کر مدینہ میں مرے تو اس کو چاہیے وہ جا کے مدینہ ہی میں رہے تاکہ اس کو موت مدینہ میں آئے، کیونکہ مدینہ منورہ کی موت قسمت والوں کو ملتی ہے، اور جو مدینہ منورہ میں فوت ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوا، اس کے لیے خاص شفاعت ہے۔ بہرحال حضرت تشریف لے گئے، درس چھوڑ کے، طلباء کو چھوڑ کے تشریف لے گئے کہ بس میں نے آخری ایام قدمین شریفین میں گزارنے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچے، رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور پوچھا عبد الحق میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی کے آخری ایام آپ کے قدمین شریفین میں گزارنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بھی اور مدفن بھی بنانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا عبد الحق، ہندوستان میں میری احادیث کی ضرورت ہے، میری احادیث کا درس چھوڑ کے آئے ہو، کیا اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ واپس جا کر درس حدیث شروع کرو اور ہر رات خواب میں آؤں گا، ہر رات خواب میں میری زیارت ہوگی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ سودا منظور ہے۔ سفر ختم کر کے واپس ہندوستان تشریف لے آئے، درس حدیث شروع کیا، ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو نصیب ہوتی تھی۔ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اس مبارک شیر کی برکت ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب ہوگی۔ اس مبارک شیر کے ساتھ 100 سے زیادہ جنات ہے، صالحین، خدام، جو 40 دن یا 2 چلے یا 3 چلے مکمل کر کے یہ خادم جو ہے یہ عامل کی خادم بن جائیں گے، ہر کام میں راستے کھل جائیں گے۔ یہ ایسا مبارک شعر ہے، جب آپ نے اس کو معمول بنایا، 1 چلہ یا 2 چلے یا 3 چلے کر لیے، سبحان اللہ، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں اور تجربے کی بات بتاؤں کہ آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہوگی، حج و عمرہ کی سعادتی نصیب ہوگی، نیک اور صلحاء میں شمار ہوگا، آپ کا روحانیت کا دروازہ کھل جائے گا۔ پتہ نہیں کتنی برکات ہے، کتنی اس میں عجائبات ہے، الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بہرحال اس مبارک شعر کی، اس سے پہلے جو میں نے مرکزی شعر کا تذکرہ کیا تھا، ان سب کی سب کو اجازت ہے، اور ایماناً و صدقاً اجازت ہے، عام و خاص اجازت ہے، اور پڑھے اس کو اور ان خزانوں سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ جل شانہ اپنی فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے ہم سب کو، اور جتنی بھی دیکھنے سننے والے ہیں اللہ بار بار مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔